السلام علیکم، میں ملک انوار ریسنگ بلدیہ سے. تو جیسا کہ ریسنگ بلدیہ مختلف کینڈیڈیٹس کا انٹرویو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر، تو آج ہمارے درمیان UC6 کے کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان سے TLP سے UC6 سے بحیثیت چیئرمین جو کھڑے ہوئے ہیں کانٹیسٹ میں جناب عمیر ترک صاحب، ان سے جانیں گے کیا معاملات ہیں، کیوں الیکشن میں آئے اور کیا ریزن ہے، کیا مسائل ہیں. اور یاد رکھیں کہ ریسنگ بلدیہ ہمیشہ عوامی مسائل کی بات کرتی ہے اور عوامی نمائندوں کے پاس آ کر عوام کے مسائل پہنچاتی ہے اور ان کا حل تلاش کرتی ہے، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی آواز اس عوام تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے. السلام علیکم عمیر بھائی. عمیر بھائی، تحریک لبیک پاکستان اس الیکشن کے اندر کتنی اسٹرانگ ہے اور کس ویژن کے ساتھ آپ مطلب سکون سے بیٹھتے گھر میں بچوں کے ساتھ ریلیکسیشن الیکشن میں کیوں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جیسا کہ بھائی آپ نے سوال کیا کہ مطلب مجھے کیا ضرورت تھی الیکشن میں حصہ لینے کی، گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ساری جو ظاہر سی بات ہے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے گھر میں پانی ہے، گیس بجلی کے جو ایشو وغیرہ، اسی علاقے سے جو میں رہائشی ہوں اسی علاقے کا، مجھے پتہ ہے اچھے سے کہ معاملات کیا ہے، ایشو کیا ہے. اسی طرح ہم تحریک لبیک کے جو میں بلدیہ کا یہاں پہ PS امیر بھی ہوں، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ مجھے تحریک نے جو ہے UC6 سے چیئرمین کا ٹکٹ بھی دیا، ٹھیک ہے. وہی اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے مجھے علاقے کے مسائل کی بھی جو بے شمار جو ہے پریشانیاں ہیں، جس طرح پانی کا ایشو لے لیں، سیویج کا ایشو لے لیں، بجلی کے مسائل لے لیں، گیس جو ہے گیس کے جو سردیوں میں جو پریشر کے معاملات ہیں، سڑک کے دیگر معاملات ہو گئے. پچھلے 75-70 سالوں سے یہ ہماری جو حکمران رہے ہیں لوگ انہیں منتخب کرتے ہوئے گھماتے ہوئے ہیں کہ مطلب یہ ابھی تک ہم گیس بجلی گٹر پانی میں الجھے ہوئے ہیں، یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے امید کرتے ہیں، امید نہیں کرتے کہ 100% امید ہے، یہاں سے یہ جو علاقہ ہے سینئر سے بھرپور زرخیز ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری اپنی قوم پہ بھی امید ہے، بھروسہ ہے. انشاءاللہ ساری قومیت جو ہے یہاں پہ تحریک لبیک کو یا رسول اللہ کی چاہنے والی ہے، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ بھی دے گی. ہم یہاں سے ون بھی کریں گے اور عوام کے جو مسئلے مسائل وہ بھی اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے حل ہوں گے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو تکلیف ہے، جو عوام کی تکلیف وہ ہماری تکلیف ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہمارے بابا جی کا جو فیصلہ اور ہمارے قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب کا یہی مشن ہے. انشاءاللہ العزیز تمام جو دین تک پہ آئے گا تو سارے مسئلے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز. عمیر بھائی، UC6 بہت بڑی UC ہے، بلدیہ ٹاؤن کی سب سے بڑی UC تصور کی جا رہی ہے. UC6 بہت بڑا ایریا ہے، تو جس طریقے سے بڑا ایریا اس طریقے سے زیادہ ووٹر بھی ہیں اور اسی طریقے سے زیادہ مسائل بھی ہیں. کس ویژن کے ساتھ آپ اترے ہیں؟ مسائل کے حل آپ کے سامنے، آپ نے کچھ مسائل بتائے. پانی کا مسئلہ یہاں پر ہے، 25,000 روپے ہمارے مڈل کلاس کی سیلری ہے، وہ پانی بھرے، گیس کا بل دے، اور لوڈ شیڈنگ اتنی اور بل ہمارے اوپر اتنے زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیمی نظام ہمارا خراب، ٹھیک ہے. ہمارے اس سوسائٹی کے اندر، اس بلدیہ ٹاؤن خاص طور پہ UC6 کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کالج کوئی خاصا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں کی عوام UC6 کی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے. TLP کی جانب سے UC6 کے اندر عمیر ترک اور ان کا پینل کوئی یونیورسٹی، کالج یا کوئی پلے گراؤنڈ نوجوانوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آج کارنر میٹنگ بھی تھی ہماری حقانی مسجد کی طرف، تو وہاں بھی میں نے یہی لوگوں سے کہا کہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ان سے سوال کیا تو میں نے ملا آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ گٹر، روڈ، بجلی، یہی مسئلے مسائل ہیں. 75 سال سے یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ کوئی یہ کہتا نہیں ہے کہ مطلب اچھا اسکول ہمیں چاہیے، اچھا ہاسپٹل ہمیں چاہیے. یہاں سے بندہ ایک زخمی ہوتا ہے، جاتے جاتے سول ہاسپٹل کے راستے میں دم توڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہمارا تعلیمی معیار ہے، رسپیکٹ ہی آج کل کے جو بچے دیکھیں ہمارے کیا رسپیکٹ نہیں ہے بہت چیز. تو انشاءاللہ ہمیں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ یہ سیٹ بھی یہ ون کریں گے. انشاءاللہ ہمارا ٹاؤن کا جو ناظم ہے وہ بھی تحریک لبیک کا آئے گا. انشاءاللہ UC بھی ہم نکالیں گے اور اچھے اسکولز بھی بنیں گے اور اچھے کالجز بھی بنیں گے، اچھی یونیورسٹی بنے گی. یہ ہمارا عزم میں ہوں تاکہ تعلیم کا جو معیار ہو بہتر ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو کس کی گورنمنٹ ہے اور اسکولوں کی کیا حالت ہے. اپنے پرسنل استعمال کے لیے یہاں پہ اسکولوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور آج کل جو معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں کہاں ہے. ایک عام آدمی 25,000 تنخواہ لینے والا
वो अपना बिल भरेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, क्या करेगा। तो इसी में हम कोशिश करते हुए इंशाअल्लाह अजीज बाबा जी का फैसान और अल्लाह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का हम पे भरोसा और हमें टिकट मिला, ठीक है। और तो इंशाअल्लाह अजीज जीत के हम सारे मसले मसाइल ये मिलकर हल करेंगे। अगर हमें ये हुकूक जो है जीत कर मसाइल हल करने के लिए हमें वसाइल नहीं दिए गए तो इंशाअल्लाह हम अपना हक छीनना जानते हैं और इसी अवाम की ताकत से हम इनसे वसाइल भी लेंगे और मसाइल को भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा उमेर भाई, एक बहुत बड़ा मसला, एक सीवरेज का निज़ाम हमारा ख़राब है, ठीक है। पानी का आपने इशू खुद रेस किया, तालीमी एतबार से भी आपका विजन क्लियर है कि जो विजन TLP का इस वक्त है तालीमी लिहाज से, नशा जगह जगह ज़्यादा होता जा रहा है। हम अभी आ रहे थे, मैंने गुज़िश्ता कितने इंटरव्यूज़ के अंदर भी जिक्र किया, UC 6 के अंदर ही, कि ग्राउंड्स के अंदर 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे नशा कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ की जो शॉप्स हैं, जो रिटेलर हैं, वो सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन के वो देख रहे नहीं कि एज क्या है। तो नशा की रोकथाम के लिए TLP और उमेरपुर की टीम के पास कोई एक प्लान है कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मैन है वो जाए, ना कि वहाँ पर नशा आम हो, क्योंकि हमारे सामने लासीपाड़ा का ग्राउंड हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ पर दिन ब दिन नशा आम होता जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर आप मगरिब के बाद जा भी नहीं सकते, इस कदर हालत खराब है, ठीक है। और जब बारिश हो जाती है तो पानी पानी है। सिर्फ अकबर ग्राउंड हमारे पास एक ही बचा है, ठीक है, जिनको सारी बरादरियाँ इस्तेमाल कर रही हैं और सुबह में जॉगिंग वगैरह होती है। लेकिन इतनी बड़ी UC और एक ग्राउंड, तो नशे के ऊपर TLP का और आप लोगों की टीम का कोई है रुझान कि इसको ख़त्म करना है, या कोई ऐसी प्लानिंग, या कोई पुलिस वालों से रब्ते, या कोई SHO DSP से कोई कांटेक्ट, इसके ऊपर कोई प्लानिंग की हो आप लोगों ने? और अच्छा सवाल किया मैंने, जैसा कि आपको बताया कि तालीम के मसले मसाइल यहाँ पर। अब एक 25,000 तनख्वाह जो कमाने वाला एक बाप है, उसके 4 से 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। वो पहले तो क्या करता है, अपने बच्चों का पेट पाले, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, स्कूल उसकी फीसें, गैस बिजली की यूटिलिटी की जो बिल है वो भरे, क्या करें। अब बाप पहली फुर्सत में क्या करता है, अपने बच्चों को स्कूलों से निकालता है। जब बच्चों को स्कूलों से निकाले तो वो जाते हैं गलत हाथों में, ठीक है। जब गलत हाथों में जाते तो अपने तरीके से उनको नशावर जो चीजें होती है वो भी देते हैं, ठीक है। और ये जो इनके पीछे जो शामिल कौन है, ये सियासी जमातों के कुछ अनासिर है जो उनको पुष्पनाई हासिल है। ये नशावर चीज ऐसे ही तो नहीं आ जाती है, किसी सपोर्ट, किसी पार्टी के बगैर, सपोर्ट के बगैर नहीं मामला हल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ समझता हूँ अगर अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो और अच्छी पार्टी के लोग, अच्छा सिस्टम आए तो इंशाल्लाह तालीम भी होगी बेहतर, और इंशाल्लाह ये नए तंजीमी जो ढांचे हैं स्कूल की तालीम, इसमें नुमाया किरदार अदा कर सकती है। नए लोग आएंगे, सिस्टम भी चेंज होगा हमारा अपर से नीचे लेवल तक, ताकि ये नशावर जो मसले मसाइल हैं इसमें हमारा बहुत से जो सरकारी इमदाद भी शामिल है, बेशक इंतजाम के कुछ लोग भी शामिल है, हमें पता है इस चीज़ से, काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट्स भी आई है। लेकिन एक अफसोस होता है हम लोग सिस्टम में मौजूद नहीं है, ठीक है। जब हम सिस्टम में आएंगे तो ये सारे मसले मसाइल सब आ गए हैं, हमारा भी खून जलता है। कहीं हमसे जो वाकिफ लोग थे, हमारे जो साथ थे, वो भी इस चीज़ में मुब्तला थे, तो हमने भरपूर कोशिश की कि इनको ये चीज़ों से दूर रखा जाए। एक यूथ का भी हमारे साथ भरपूर किरदार है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सिस्टम में आ गए, उस यूथ को भी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे लासीपाड़ा स्कूल का आपने कहा, दीगर एक जो जगहों का कहा, तो इसके साथ मिलकर हम ये सारे मामला इंतजाम के साथ मिलकर हल करेंगे इंशाल्लाह, सिस्टम जब हमारे साथ आएगा। अच्छा उमेर भाई, इंतहाई तल्ख हकीकत और तल्ख सवाल आवाम का, कि ये TLP के नुमाइंदे से ज़रूर पूछिएगा, वो ये कि हमने लास्ट टाइम भी 1-2 पार्टी के और कैंपेन के इसमें करवाया इंटरव्यूज़, जिसमें फैसल वावड़ा साहब का नाम हमने बाकायदा लिया कि वो MNA बनने के बाद आए नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मंदोखेल साहब भी इलेक्ट होने के बाद नहीं आए, तो वहीं पर ही कासिम फखरी साहब का बहुत बड़ा नाम भी हमारे सामने आवाम बार बार बावर तरीके से करवा रही है कि खुदारा TLP वालों से पूछें कि हमारे MPA साहब कासिम फखरी साहब क्यों विजिट नहीं करते, क्यों मसाइल हल नहीं कर रहे, इवन कि आवाम के दरमियान भी वो नज़र नहीं आ रहे। तो क्या TLP का मौक़िफ़ है, या आप लोगों के पास क्या इतलात हैं कि आपके पास आते हैं वो या नहीं आते, क्या मामला है? हमें ये हमारा चैनल आपके सामने, ताकि आवाम तक ये चीज़ जाए, क्योंकि आवाम में जो कंट्रोवर्सी फैल रही है वो सामने सबके मुतालिक है। मैंने फैसल वावड़ा के मुतालिक भी क्वेश्चन किया, हमारे PTI के भाई थे, उन्होंने बोला 8 से 10 बार उन्होंने विजिट किया, हमारे पास आते हैं वो, ठीक है, क्योंकि हमने उनको मसाइल बताने और वो हल करते हैं। 10-15 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। तो कासिम फखरी साहब डायरेक्ट आपके पास आते हैं या आवाम के दरमियान में आएंगे? ये मेरे भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया कासिम फखरी साहब के हवाले से। मैं कहता हूँ कि ये दफ्तर जो है हमारा, ये PS का एक दफ्तर है, ठीक है।
اس کے علاوہ پورے بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے مزید 7 دفاتر اور ہیں. ٹھیک ہے اگر کسی کو قاسم فقری صاحب نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو ہم سے رابطہ کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر کسی فرد واحد کو نہیں ملتا وغیرہ ہمارے گھر پہ آئے نہیں آئے قاسم فقری, وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہر کسی گھر پہ لے کر نہیں جا سکتے. اگر کسی کو قاسم فقری صاحب کے پاس ملنا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے. قاسم فقری صاحب نہیں ہے تو میں تو یہاں ہوں نا. ٹھیک ہے. لیکن عمیر بھائی عوام نے منتخب تو قاسم فقری صاحب, قاسم بالکل ہمیں تو اچھا قاسم سوال ہے. فقری صاحب چاہیے نا. بالکل بالکل. ابھی جو میں آپ کو بتانا چلوں کہ پچھلے 1 مہینے سے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا, شاید آپ کے نالج میں ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ جانے کی ضرورت پڑی اور ہم نے ان کو یاد کیا. مختلف جو تقاریب ہے جس میں موت میت ہو گئی اور جیسی دیگر ایکٹیویٹیز ہو گئی اس میں انہوں نے شرکت کی بلدیہ ٹاؤن میں. جی جی بالکل. ان کی رہائش بھی جو ہے بلدیہ ٹاؤن میں ہی ہے, نہ کہ وہ فیصل واڑہ کی. تو فیصل واڑہ کا آپ نے سوال کیا, نہ کہ ان کی لندن کی جو ہے نیشنلٹی ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ ڈیفینس میں رہتے مفتی قاسم فقری عوام صاحب. کا یہ بھی معاملہ ہے کہ میرے خیال سے قاسم فقری صاحب ڈیفینس میں چلے گئے, کوئی بنگلہ لے لیا ڈیفینس کے ٹھیک ہے. اندر, کہنے والا آمدنی سے ایم پی اے بنے. تو ٹھیک ہے. کہنے والا جو ہے اس کا منہ تو روک نہیں سکتے. آپ کا جو سوال ہے اس کا تو ہم جواب دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. نہ قاسم فقری صاحب ڈیفینس میں منتقل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو ان کا گھر کا پتہ چاہیے تو مجھے بتا دیں, میں ان کو گھر پہ بھی لے کر جاؤں گا. قاسم فقری صاحب سے بھی بلا دوں گا, وہ ملا دوں گا. ابھی بھی وہ بلدیہ ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں. تو آنے والے وقت میں آپ کیا وزٹ کرنے والے ہیں, میں یہ سمجھوں. قاسم فقری صاحب کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی جو ہے پیروں کا مسئلہ جی, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ورنہ وہ کیمپین کا جو بھرپور تو ہمارے ویڈیوز کے ذریعے لنک ہوتے ہیں آپ کے پوری جی کیمپین آپ بالکل بتا رابطہ رہے رہتا ہے. ہیں. آج بھی ہمارا رابطہ ہے ان سے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ قاسم نے فقری مسائل بتائے ہیں اس جی وقت. بالکل آ گئے وہ ساری, ہم سے اپڈیٹ لیتے ہیں ساری چیز ہوگی. اچھا, آپ کیا میسج کرنا چاہیں گے؟ UC6 کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت. میں UC6 کی عوام سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا پچھلے 75 سالوں سے کہ ہم لوگ کے جو بنیادی جو مسئلے مسائل ہیں, پانی, گٹر, گیس, بجلی, ٹھیک ہے, ہمیں کیا دیا حکمرانوں نے؟ آپ بتائیں ہمیں کیا دیا؟ ہماری جو کتنی جنریشن جو چینج ہو چکی ہے, ہم اسی میں گھومتے رہے. اپنے آپ سے ایک پلیٹ فارم ملا ہے تحریک لبیک کا, اس کو میں آپ دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں تحریک لبیک کے ساتھ. ویسے تو اللہ کا شکر ہے, بابا جی کا فیضان ہے کہ اس تحریک پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت کرم ہے. ہر طریقے سے تحریک لبیک کو سپورٹ حاصل ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم امید کرتے ہیں کہ تحریک لبیک UC6 سے ون کرے گی, بلکہ ون کر چکی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ پلیٹ فارم ایسا ہے, اس سے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہمارے یہاں اچھی یونیورسٹی ہو, اچھی کالج ہو بلدیہ ٹاؤن میں. اس کے لیے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے. اچھا ہاسپٹل ہو, تاکہ جو بنیادی مسائل ہیں جو بلدیہ ٹاؤن کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اچھے سے جان سکتے ہیں. میری آواز کے ساتھ جو آواز ملائیں گے, اور میری جو ہے اس دکھ سے بڑی جو داستان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ بالکل میرے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے ہمیں, اچھے کالجز, اچھی یونیورسٹی کی ضرورت ہے, اور اچھے جو گورنمنٹ اسکول ہے, جو گورنمنٹ اسکولوں کا حال کیا ہے ہمارے, وہ بند پڑے ہوئے. گائے اور بکری ہے, لوگوں کی بھینسیں بندی ہے, لوگوں کے پرسنلی اس کے استعمال ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے اسکول. تو انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. تمام UCs میں تحریک لبیک کے ذمہ دار بھی موجود ہیں, تمام کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں تحریک لبیک کے. آپ ہمارا ساتھ دیں. اسی طرح ہم جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ حل ہوں گے. بالکل مسئلے مسائل حل ہوں گے. عمیر ترک بھائی کی جانب سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وعدے وفا ہوں گے, ضرور ہوں گے. ریزنگ بلدیہ کے پلیٹ فارم سے فی الحال اتنا ہی, اور میں اتنا بتاتا چلوں کہ ریزنگ بلدیہ کا کسی سیاسی تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کسی کے فیور میں نہیں ہے. صرف اور صرف مقصد حقائق پہنچانا عوام تک, ان کے کینڈیڈیٹس کے, اور عوام کے کینڈیڈیٹس تک عوام کے مسائل پہنچانا اور ان کے حل نکالنا. ریزنگ بلدیہ کا ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کے لیے کام کرے, بلدیہ ٹاؤن کے مستقبل کے لیے کام کرے, بلدیہ ٹاؤن کے تعلیمی لحاظ سے کام کرے. اور جو لوگ بھی اس کے اندر آپ لوگ منتخب کریں گے انشاءاللہ ریزنگ بلدیہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر, چاہے وہ TLP ہو, کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں, انشاءاللہ ریزنگ بلدیہ ان کے ساتھ مل کر تعلیمی اعتبار سے بھی انشاءاللہ بلدیہ کو آگے بڑھائیں گے اور ہر UC کے اندر اسی طریقے سے کام کریں گے. میری UC6 کی عوام سے پرزور اپیل ہے کہ خدا را 24 تاریخ کو ضرور نکلیے, تپتی ہوئی دھوپ میں نکلیں, جتنی تیز بارش ہو ضرور نکلیے گا, کیونکہ اس بار ووٹ آپ کے لیے ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے, اور آپ کے علاقے کو سنوارنے کے لیے ووٹ ہے. خدا را اس دفعہ ضرور نکلیے گا تاکہ ہمارے علاقائی مسائل حل ہو سکے. ریزنگ بلدیہ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.